اب دیکھا امام مالک جیسے امام جس کے لاکھوں پیروکار اور مقلد، انہوں نے، وہ داڑھی والے بھی تھے ظاہر، تو بڑے عاشق رسول تھے کہ عشق رسول کے تو بڑے قصے مشہور ہیں. مدینہ شریف میں ہی ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے، گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے، مدینہ شریف پیدل چلتے تھے ادبن. در و دیوار چومتے تھے کہ شاید میرے آقا نے یہاں ہاتھ رکھ دیا ہو، کہیں یہاں ہاتھ لگا دیا ہو. تو ایسے عاشق رسول تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے مسئلہ نہیں معلوم تھا تو معذرت کر لی، صاف منع کر دیا کہ مجھے اس کی واقفیت نہیں ہے. تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، آپ داڑھی رکھتے ہی کیسے علامہ بن جائیں گے؟ اور علامہ بن گئے تب بھی ہر مسئلے کا جواب دینا یہ آپ کا تھوڑی آپ پر واجب ہو گیا کہ جواب معلوم نہیں ہے تو بھی جواب دینا پڑے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں اس طرح کے کہ وہ منع کر دیتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے لفظ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کو لکھنا شروع کر دیں تو صفحے کے صفحے بھر جائیں. یعنی اتنے مسائل میں امام مالک نے لا ادری کہا ہے. ایسے محتاط فی الدین سے اور محتاط فی المسائل اتنے کہ احتیاط کرتے تھے. قوت القلوب میں حضرت شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ بعض فقہا یعنی بعض علماء فقہا ایسے تھے کہ جن کی طرف سے میں نہیں جانتا کا قول بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. یعنی میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کے مقابلے میں زیادہ بار ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے. یہ کم بار بولتے تھے بلکہ اکثر بولتے تھے کہ میں نہیں جانتا. حضرت سفیان ثوری، مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، فضیل بن ایاز، بشر بن حارث رحمہم اللہ تعالی کا یہی طریقہ کار تھا کہ یہ حضرات اپنی مجالس میں بعض باتوں کا جواب دیتے اور بعض مسائل پر خاموش رہتے. ایک مرتبہ کسی نے حضرت امام شعبی علیہ رحمت اللہ القوی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. لوگوں نے متعجب ہو کر عرض کی حضور آپ کو نہیں معلوم؟ آپ تو عراق کے بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں، تو آپ کچھ یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تو جو بات ارشاد فرمائی سائل محترم اور اس طرح کے وسوسے جن کو آتے ہوں وہ گرے سے باندھ لیں. جو انہوں نے مثال دی کہ فرشتوں کا درجہ اور علم ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے رب عز و جل کے سامنے یہ کہتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہوئی. کیا کہتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہوئی؟ پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 لا علم لنا الا ما علمتنا. ترجمہ کنز ایمان، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ عالم اپنی یادگار کے طور پر لا ادری یعنی میں نہیں جانتا بھی چھوڑ جائے تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے ہوئے نہ شرم. یعنی ہر عالم کو چاہیے کہ کسی مسئلے میں تو لا ادری کہہ دے جبکہ واقعی نہ معلوم ہو، تاکہ بعد والوں کو بھی لا ادری کہتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس نہ ہو. اب جیسے یوں سمجھیے کہ میں نے ابھی ازالہ کیا ایک مسئلے کا کہ میری وہی غلطی ہو گئی اور بارہا یہ غلطی کی اور میں نے اس کی آج ازالہ کیا. میں توبہ بھی کرتا ہوں کہ میری مطلب لا علمی کی وجہ سے یہ مسئلہ غلط میں نے بیان کیا. تو اب جو میرے اسلامی بھائی ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں
جب ان کے ساتھ ایسی غلطی درپیش ہوگی تو اب یہ مجھے یاد کر لیں گے کہ الیاس نے بھی تو معافی مانگی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی، تو ہمیں کیا شرمانا تھا. تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح اگر بڑے علماء بھی لا ادری کہتے رہیں گے، مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم، تو چھوٹے علماء جو اصاغرین ان کو پھر جھجک محسوس نہیں ہوگی. ان کے لیے یہ اپنے بزرگوں کا قول اور عمل جو ہے یہ لائق تقلید ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینا شریف جب پہنچے تو ہر طرف سے لوگوں نے مسائل پوچھنے شروع کر دیے. آپ ہر سوال کے جواب میں یہی فرما دیتے، لا ادری، میں نہیں جانتا، لا اعلم، مجھے نہیں معلوم. جب لوگوں نے اس جواب پر تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت آپ ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو فرمایا خدا کی قسم تمہارے ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا. اگر آتا ہوتا تو میں ہرگز نہ چھپاتا، کیونکہ علم چھپانا جائز نہیں ہے. اب دیکھیے ایسی ایسی عاجزیاں اتنے بڑے بڑے علماء نے کی، تو میں اور آپ کیا ہے کہ داڑھی رکھے تو ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری ہو جائے، داڑھی رکھے تو امامت کا مصلح پڑھانا ضروری ہو جائے؟ کوئی ضروری نہیں. آپ کو لاکھ لوگ پوچھیں منع کر دیں مجھے نہیں آتا. اسی طرح لاکھ آپ کو کھینچے کہ امامت کرا دو، بلکہ آپ کو اٹھا کر مصلح پر زمین سے اچک کر رکھ دیں، مصلح پر نماز پڑھاؤ، آپ مت پڑھائیں. آپ کی زبان کھینچ کر وہ اللہ اکبر تو نہیں نکلوا سکتے نا، اس پر تو قادر نہیں ہے نا. آپ نہ پڑھائیں نماز تو کون آپ کو مار ڈالے گا؟ گن پوائنٹ پر رکھ کر تو آپ کو کوئی نماز آپ سے پڑھوائے گا نہیں، انڈرسٹوڈ ہے. تو بھلے لاکھ مجبور کریں، اگر آپ امامت کا اہل اپنے آپ کو نہیں تو ہرگز نماز نہ پڑھائیں. تو بہرحال یہ کہ داڑھی ضرور رکھیے گا، شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو داڑھی اور امام شریف اور زلفوں کی نیت اپنی برقرار رکھیے، شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیے. اور میری ایک درخواست بھی سن لیجئے کہ جن اسلامی بھائیوں نے جہاں جہاں مدنی چینل دیکھ کر یا سیرہ مدینہ میں سن کر بیان وغیرہ ابھی سن کر داڑھی اور امامہ شریف کی نیت کی، یعنی پہلے داڑھی منڈاتے تھے، تو اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے پہلے سے مرحبا، کہ ان کا تو گناہوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا. جنہوں نے آج سے داڑھی کی نیت کی اور امامہ شریف سجانے کی نیت کی، زلفیں بڑھانے کی نیت کی، وہ اسلامی بھائی اگر مناسب سمجھیں تو SMS کر دیں، نمبر نوٹ کر لیں، 0301 2612 176 03012612176. تیسری بار بھی سن لیجیے، 0301، اس کے بعد آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں 2612 176. اس پر آپ چاہے تو SMS فرما دیجئے کہ ہم نے الحمدللہ داڑھی امامہ اور زلفوں کی نیت کر لی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اگر کسی نے داڑھی رکھ لی اور لوگوں نے انہیں ملا ملا کہہ کر چھیڑا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے انہیں؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ کہوں کہ پکڑ کے مارنا چاہیے. اللہ کے بندے آپ سمجھدار ہیں کہ اس وقت صبر کرنا چاہیے کہ لوگ اگر ملا ملا کہتے ہیں صبر کرے بندہ، اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ اس طرح مزید داڑھی کی برکت ثواب کمانے کا موقع ملے گا. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. بعض لوگ ایسے موقع میں بکھر جاتے ہیں
غصے میں آ کر مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ صبر صبر اور صبر کرے اور اجر کا خزانہ لوٹے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔